بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مائی ڈیئر برادرز سسٹرز، آج جس ٹاپک پہ ہم بات کریں گے وہ ہے گناہوں کے اثرات ہماری زندگی پر جو ہوتے ہیں۔ مائی ڈیئر برادرز سسٹرز، اللہ سبحانہ تعالیٰ کے دو قسم کے قوانین ہوتے ہیں۔ ایک تو وہ لاز ہوتے ہیں جو کہ ہمارے نیچرل لاز ہوتے ہیں، جن کو آپ لاز آف فزکس بھی کہہ سکتے ہیں، لاز آف کیمسٹری بھی کہہ سکتے ہیں۔ وہ لاز جو ہمیں آنکھوں سے نظر آ جاتے ہیں اور جن کا رسپانس یا ریاکشن ہمیں فوراً سے مل جاتا ہے۔ مثلاً کوئی شخص جو ہے اگر ایک پہاڑ سے آگے چل جائے تو وہ گر جائے گا وہاں سے نیچے۔ اسی طرح سے کوئی چیز اگر آپ آسمان کی طرف اوپر پھینکتے ہیں تو وہ واپس نیچے کی طرف آتی ہے، بیکاز واٹ گوز اپ مسٹ کم ڈاؤن۔ اور یہ واپس جو چیز آتی ہے وہ امیڈیٹلی واپس آتی ہے۔ ایسا نہیں ہوتا کہ آپ نے اگر ایک چابیاں جو ہیں وہ اوپر پھینکی ہیں تو کوئی چابی جو ہے وہ 3 مہینے کے بعد آ رہی ہے، کوئی 5 مہینے بعد آ رہی ہے، کوئی سال بعد آ رہی ہے، نہیں، وہ امیڈیٹلی واپس آ جاتی ہے۔ یہ ہیں فزیکل لاز ہیں جو کہ ہم لوگ نیچر میں دیکھتے رہتے ہیں۔ اسی طرح سے کوئی شخص اگر آگ کو ہاتھ لگاتا ہے تو آگ امیڈیٹلی اس کو برن کرتی ہے۔ ایسا نہیں ہوتا کہ آپ نے آگ میں ہاتھ لگایا اور 2 گھنٹے کے بعد آپ کو سینسیشن محسوس ہوئی، ایسا نہیں ہے۔ تو یہ سارے کے سارے فزیکل لاز ہیں اور یہ بھی اللہ کے ہی قوانین ہیں۔ دوسری طرف اللہ تعالیٰ کے وہ قوانین ہیں جن کو ہم شریعت کہتے ہیں، جو کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں جن کا ذکر کیا یا پھر احادیث مبارکہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جن کی وضاحت فرمائی۔ مثال کے طور پہ ایک انسان جھوٹ بولتا ہے تو وہ اللہ کا ایک قانون توڑ رہا ہے۔ جھوٹ بولنے کے اوپر آپ کی زبان پہ کبھی کرنٹ نہیں لگا ہوگا، کبھی کوئی مرچیں نہیں لگی ہوں گی۔ اسی طرح سے جو شخص حرام کا کھانا کھا رہا ہے، چاہے وہ حرام کمائی سے حرام کھا رہا ہو یا پھر وہ چیزیں جو کہ بذات خود حرام ہیں، تو ہو سکتا ہے کہ وہ بہت انجوائے کر رہا ہو، اس کو بڑا مزہ آ رہا ہو، کھانا بہت لذیذ ہے۔ تو سوال اصل میں یہ ہے کہ کیا جب یہ قوانین اللہ تعالیٰ کے توڑے جاتے ہیں تو اللہ کی کائنات میں کچھ نہیں ہوتا؟ یقیناً ہوتا ہے۔ یاد رکھیں کہ جب ہم لوگ فزیکل لاز توڑتے ہیں اس کے بھی کانسیکوینسز ہوتے ہیں، اور جب ہم لوگ میٹا فزیکل لاز توڑتے ہیں یا جو شریعت کے لاز توڑتے ہیں ان کا بھی ایک اثر ہوتا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن مجید میں سورہ شورا کے اندر، وما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم ویعفو عن کثیر، کہ جو بھی مصیبت تمہارے اوپر آتی ہے وہ تمہارے اپنے ہاتھوں کی کمائی ہے اور اللہ بہت معاف کرنے والا ہے۔ یعنی کہ جو بھی مصیبتیں آپ کی لائف میں آ رہی ہیں وہ ڈائریکٹلی پروپورشنل ہیں ان گناہوں کے ساتھ جو آپ نے کیے تھے۔ تو اگر ہم ان گناہوں سے توبہ کر لیں تو یہ مصیبتیں بھی چلی جائیں گی۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ قرآن مجید میں یہ بہت ہی امپورٹنٹ کانسیپٹ ہے جس کا ذکر کر رہے ہیں۔ ہم عام زبان میں اس کو مکافات عمل بھی کہتے ہیں، جس کو انگلش میں کہتے ہیں what goes around comes around, as you sow so shall you reap۔ امام حسن البصری رحمہ اللہ ایک دفعہ ایک جگہ پر بیٹھے ہوئے تھے تو ان کے اسٹوڈنٹ جو ہے ربیع بن ثابی ان کے ساتھ موجود تھے۔ 4 مختلف قسم کے لوگ آئے، 4 مختلف پرابلمز لے کر۔ ایک شخص آیا، اس نے کہا کہ ہمارے علاقے میں بارشیں نہیں ہوتی، ہم کیا کریں؟ تو امام حسن البصری رحمہ اللہ نے فرمایا کہ آپ کثرت سے استغفار کریں۔ ایک اور شخص آیا، اس نے کہا کہ ہمارے گاؤں میں، ہمارے علاقے میں بھوک اور پیاس بہت زیادہ ہے، ہم کیا کریں؟ تو آپ نے کہا آپ بھی استغفار کریں۔ ایک اور شخص آیا، اس نے کہا کہ جی میں چاہتا ہوں کہ اللہ مجھے کوئی اولاد دے کہ میرے بعد میرا بزنس سنبھالنے کے لیے، میرا کاروبار سنبھالنے کے لیے میرے کام آ سکے، تو میں کیا کروں؟ مجھے کوئی وظیفہ بتائیے۔ تو آپ نے فرمایا آپ استغفار کریں۔ اور پھر ایک چوتھا شخص آیا جس نے کہا کہ میرے پاس باغ تو ہے، باغ میں درخت بھی ہیں لیکن ان پہ پھل نہیں لگتے، شیخ صاحب مجھے کوئی وظیفہ بتائیے۔ تو امام حسن البصری نے فرمایا کہ آپ استغفار کریں۔ اب امام صاحب کے جو اسٹوڈنٹ تھے ربیع بن ثابی، وہ سارا یہ منظر دیکھ رہے ہیں۔ تو نے کہا امام صاحب یہ کیسی بات ہے کہ آپ کے پاس 4 مختلف لوگ آئے، 4 مختلف مسائل لے کر، اور آپ نے چاروں کو یہ کہا کہ استغفار کریں، آخر کیوں؟ تو امام صاحب نے فرمایا کہ میں نے اپنی طرف سے تو کچھ نہیں کہا، میں نے تو وہ کہا جو کہ اللہ تعالیٰ کی کتاب میں پایا۔ سورہ نوح کے اندر نوح علیہ السلام فرماتے ہیں کہ فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا، کہ اے لوگوں اگر تم بھی استغفار کر لو۔ یہ وہ لوگ تھے جو شرک اور کفر کیا کرتے تھے، ان کو کہا جا رہا ہے کہ اگر تم بھی استغفار کر لو، انہو کان غفارا، اللہ بہت معاف کرنے والا ہے۔ نہ صرف کہ اللہ تمہیں معاف کرے گا بلکہ یرسل السماء علیکم مدرارا، اللہ تم پر رحمت کی بارش نازل کرے گا۔ ویمددکم باموال وبنین، اور تمہارے مال میں اضافہ ہوگا، تمہاری اولاد میں اضافہ ہوگا۔ وجعل لکم جنات وجعل لکم انہارا، اور تمہیں اللہ تعالیٰ باغات عطا فرمائے گا اور ان کے بیچ میں سے نہروں کو جاری کر دے گا۔ یعنی اس کو اگر ایک ورڈ میں سمرائز کیا جائے تو اللہ تعالیٰ تمہاری لائف میں پراسپیرٹی لے آئے گا، تمہاری لائف میں خوشحالی لے آئے گا۔ کہنے کا مطلب یہ ہوا کہ اگر آپ صرف استغفار کو اپنا معمول بنا لیں تو آپ کے جو گناہوں کی وجہ سے پرابلمز آپ کی لائف میں آتے ہیں وہ سارے کے سارے پرابلمز دور ہو جائیں گے۔ لیکن مائی ڈیئر برادرز اینڈ سسٹرز، یاد رکھیے استغفار صرف تسبیح پھیرنے کا نام نہیں ہے۔
کہ آپ نے استغفر اللہ کی تسبیح پڑھنا شروع کر دی اور دل میں کوئی احساس نہیں، کوئی ندامت نہیں، ایسا نہیں ہے۔ استغفار کا مطلب یہ ہے کہ انسان سب سے پہلے دل میں ندامت محسوس کرے، اس کے بعد گناہ کو چھوڑ دے، اور پھر تیسری بات یہ کہ وہ فیصلہ کرے کہ میں آئندہ گناہ کو نہیں کروں گا۔ یہ اصل میں استغفار ہے۔ اور اگر دوبارہ غلطی ہو جائے پھر سے یہ پروسیس ریپیٹ کرے، چاہے 1000 مرتبہ بھی غلطی دوبارہ ہو جائے، پھر سے سنسیریٹی کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی طرف واپس رجوع کرے۔ یاد رکھیے کہ جو کچھ بھی ہم برائیاں یہاں کرتے ہیں نا، یہ مت سمجھے کہ ان کا کوئی کانسیکوینس نہیں ہوتا، ان کا بالکل 100% کانسیکوینس ہوتا ہے۔ ابن ماجہ کی ایک حدیث ہے جہاں پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب بھی علاقوں میں فورنیکیشن، اڈلٹری، بے حیائی، فحاشی پھیل جائے گی تو ایسا کبھی نہیں ہوا سوائے اس کے کہ اللہ تعالیٰ نے اس قوم کے اوپر ایسی بیماریاں بھیجی ہوتی ہیں جو نہ ان کے باپ دادا نے کبھی پہلے سنی تھی۔ سبحان اللہ۔ آپ دیکھیے کہ جب انسان ایک جگہ پہ فحاشی کرتا ہے تو کیا ہوتا ہے کہ اسی قوم کے اوپر اللہ تعالیٰ ایسی بیماریاں بھیج دیتے ہیں جو ان کے بڑوں نے کبھی پہلے نہیں سنی تھی۔ آج اگر آپ اپنی امت کا جائزہ لے لیں، ہمارے پاس STDs، سیکچولی ٹرانسمیٹڈ ڈیزیز کی ایک کمپلیٹ کیٹیگری بن چکی ہے جس کے اندر وہ تمام بیماریاں شامل ہیں، جس طرح کہ ایڈز، HIV وغیرہ، جو آج سے پہلے آپ 100 ایئرس پہلے دیکھیں تو ان کا نام و نشان موجود نہیں تھا، لیکن ریسنٹ ہسٹری میں آپ دیکھیں تو یہ ساری چیزیں ہمارے ساتھ پریولنٹ ہو چکی ہیں۔ اسی طرح سے جب لوگ اللہ تعالیٰ کی کتاب کے مطابق فیصلے کرنا چھوڑ دیتے ہیں تو پھر اللہ تعالیٰ ان کو ٹکڑوں میں بانٹ دیتے ہیں اور وہ آپس میں لڑائی جھگڑا شروع کر دیتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی کئی احادیث کا ذکر کیا۔ ایک حدیث جو کہ بخاری اور مسلم میں آتی ہے جہاں پہ یہ بتایا گیا کہ جو شخص بھی دنیا میں شراب پیے گا لازماً اس کو قیامت والے دن تنات الخبل پلایا جائے گا۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ یہ تنات الخبل کیا ہوتا ہے؟ آپ نے کہا یہ جہنمیوں کا جو ڈسچارج ہے، ان کا بلڈ اور پس، یہ اس کو لازماً پلایا جائے گا۔ تو اگر آپ دنیا میں یہ کام کریں گے آخرت میں آپ کو یہ چیز بھگتنی پڑے گی۔ تو اس کا علاج کیا ہے؟ علاج یہ ہے کہ دنیا میں جیتے جی توبہ کر لو، استغفار کر لو، تاکہ اللہ تعالیٰ تمہارے گناہوں کو معاف کرے اور جو بھی مصیبت آنے والی ہے تمہارے اوپر سے ٹال دے۔ یونس علیہ السلام کی قوم انتہائی نافرمان قوم تھی، انہوں نے یونس علیہ السلام کو اتنا ڈسٹرب کیا کہ وہ وہاں سے چلے گئے، اور پھر کیا ہوا کہ اللہ تعالیٰ کا عذاب ان کی طرف آ رہا تھا۔ پوری قوم نے کلیکٹیولی توبہ کرنا شروع کی تو جو عذاب ان کی طرف آلریڈی آ رہا تھا اللہ تعالیٰ نے اس کو واپس کر لیا۔ اللہ اکبر۔ یہ ہے مائی ڈیئر برادرز اینڈ سسٹرز پاور آف توبہ اینڈ استغفار۔ ایک اور حدیث ہے صحیح بخاری اور مسلم کی جہاں پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ جو شخص بھی سونے اور چاندی کے برتنوں میں کھانا کھائے گا اس کے پیٹ میں جہنم کے ٹکڑے ڈالے جائیں گے۔ اب دیکھیے کہ جو انسان دنیا میں یہاں کھا رہا ہے وہ تو عیاشی کر رہا ہے، اس کو تو شاید معلوم بھی نہ ہو وہ کیا کر رہا ہے، لیکن قیامت کے دن اس کے ساتھ جو ہوگا وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح طور پر بتا دیا۔ اسی طرح سے بے شمار اثرات ہیں گناہوں کے جو علماء بیان کرتے ہیں۔ شیخ صالح المنجد کی جو کتاب ہے سلسلہ مفسدات القلوب، اس میں انہوں نے بیان کیا کہ گناہ کرنے سے انسان کا علم کم ہو جاتا ہے، انسان کے رزق میں سے برکت اٹھ جاتی ہے، انسان کے دل میں خوف پیدا ہو جاتا ہے، انسان کی پرابلمز میں، ڈیفیکلٹیز میں اضافہ ہو جاتا ہے، اس کا دل، اس کا جسم کمزور ہو جاتا ہے، اللہ تعالیٰ کی اطاعت سے وہ دور ہو جاتا ہے، اور جتنی بھی اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ہیں اس کے وقت میں، اس کی عمر میں، اس کی صحت میں، وہ سب کی سب اٹھا لی جاتی ہیں جب انسان اللہ تعالیٰ کی نافرمانیوں میں پڑ جاتا ہے۔ تو مائی ڈیئر برادرز اینڈ سسٹرز آج ہی فیصلہ کریں کہ انشاءاللہ ہم توبہ کریں گے، سچی توبہ کریں گے، استغفار کریں گے، تاکہ اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں کو معاف کرے اور ہمارے اوپر آنے والی تمام مصیبتیں، پریشانیاں، ڈیفیکلٹیز دور فرمائے۔ Until next time, this is me, Raja Zawlak signing off. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.